السلام علیکم۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی پٹاخہ بھی چل جائے تو پاکستان میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اگلا نمبر پاکستان۔ یہ خوف دشمن کا وہ خطرناک ترین ہتھیار ہے جو بغیر جنگ کے کسی قوم کو ختم کر دیتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہتھیار بنتا ہے جب آپ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ دنیا آپ سے ڈرتی ہے، آپ اپنے آپ سے ڈرتے ہیں۔ پاکستان is too dangerous to abandon and too frustrating to embarrass۔ آپ کا بلیف سسٹم ویک ہو گیا ہے کیونکہ آپ تاریخ بھول چکے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے حوصلہ افزائی کی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اگر پسند آئے تو شیئر کریں۔ دوستو، آج کل ایران کے بعد امریکہ کا اگلا ہدف پاکستان اور اس کا ایٹمی پروگرام ہو سکتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو آج کل پاکستان کے دانشور حلقوں میں زیر بحث ہے۔ کئی معروف صحافی اور تجزیہ نگار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کو بھی اسی نوعیت کے دباؤ یا خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع سے ہی مختلف سازشوں اور دباؤ کا سامنا کرتا آ رہا ہے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جو ہمارے اوپر اس قسم کی خدشات نازل ہوتے ہیں۔ لیکن ہر بار پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی دفاع کے معاملے میں کسی دباؤ کو قطعاً قبول نہیں کرے گا۔ آئی چلتے ہیں تاریخ کے کچھ واقعات ریویو کرتے ہیں تاکہ آپ کا خوف دور ہو جائے۔ 1979 میں اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کی کہوٹہ تنصیبات پر حملے کا ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کا مقصد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو شروع ہی میں تباہ کرنا تھا تاکہ پاکستان کبھی ایٹمی طاقت بن ہی نہ سکے۔ تاہم پاکستان کے انٹیلیجنس اور دفاعی تیاریوں نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا اور دشمن کو یہ واضح پیغام دیا کہ پاکستان اپنی سلامتی کے معاملے میں مکمل طور پر چوکس ہے۔ 1981 میں اسرائیل نے عراق کے اوسیروک نیوکلیر ری ایکٹر کے اوپر فضائی حملہ کیا۔ یہ حملہ صرف عراق کے خلاف نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے دنیا کو ایک اہم پیغام دیا گیا کہ اسرائیل کسی بھی ملک کے ایٹمی پروگرام کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس واقعے کو پاکستان میں بھی ایک واضح انتباہ کے طور پر دیکھا گیا کہ شاید اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانیوں نے اپنے پروگرام کو روکنے کی بجائے مزید تیز اور محفوظ بنا دیا۔ دوستو آگے چلیں۔ 1980 کی دہائی میں بھارت اور اسرائیل کے درمیان پاکستان کی کہوٹہ تنصیبات کے خلاف ایک مشترکہ فضائی کارروائی کے منصوبے کی خبریں سامنے آئیں۔ یہ منصوبہ خفیہ طور پر تیار کیا گیا تھا، لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بروقت اس سازش کو بے نقاب کیا اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کر دیا تاکہ کسی بھی ممکنہ حملے کا بھرپور جواب دیا جا سکے۔ 1987 اور 88 میں بھارت نے پھر براسٹیکس کے نام سے ایک تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مشقیں شروع کیں، اور بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق یہ مشقیں دراصل پاکستان پر دباؤ ڈالنے اور ممکنہ طور پر اس کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی تیاری تھی، جن میں اسرائیلی مشاورت بھی شامل تھی۔ تاہم پاکستان نے نہ صرف سفارتی سطح کے اوپر بلکہ عسکری سطح کے اوپر بھی مؤثر جواب دیا، جس کے نتیجے میں کشیدگی کم ہوئی اور دشمن کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ دوستو 2001 کے بعد جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تو عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر بیانیہ بنایا گیا کہ پاکستان کے ایٹمی پر ہتھیار غیر محفوظ ہیں۔ بعض عالمی طاقتیں اس بیانیہ کو بنیاد بنا کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر بین الاقوامی کنٹرول کی باتیں کر رہی تھیں، لیکن پاکستان نے واضح موقف اختیار کیا کہ اس کے ایٹمی ہتھیار مکمل طور پر محفوظ ہیں اور کسی بھی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کریں گے۔ 2011 اور 12 کے درمیان بعض اسرائیلی رہنماؤں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو عالمی سطح کے لیے خطرہ قرار دے دی۔ ان بیانات کا مقصد بین الاقوامی رائے عامہ کو پاکستان کے خلاف ہموار کرنا تھا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ اپنی ذمہ دار ایٹمی ریاست ہونے کا ثبوت دیا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ اس کا نیوکلیر پروگرام مکمل طور پر محفوظ اور ذمہ دارانہ کنٹرول میں ہے۔ دوستو ان تمام سازشوں اور دباؤں کے باوجود
پاکستان نے نہ صرف اپنی ایٹمی پروگرام کو محفوظ رکھا بلکہ مسلم دنیا کی پہلی اور واحد ایٹمی طاقت بھی بن گیا۔ یہ صرف ایک عسکری کامیابی نہیں بلکہ قومی عزم، سائنسی صلاحیت اور دفاعی حکمت عملی کی علامت ہے۔ تو دوستو، یہ ساری تاریخی سازشوں کے باوجود یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خوف دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ جب قومیں خوف کا شکار ہو جائیں تو وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہر دباؤ کا مقابلہ کیا اور اپنے دفاع کو مضبوط بنایا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام صرف ایک ہتھیار نہیں، کہ قومی خود مختاری اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ اس لیے ہمیں خوف پھیلانے والی باتوں کی بجائے حقیقت اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ دنیا آپ سے خوف زدہ ہے اور آپ اپنے آپ سے خوف زدہ ہیں۔ آپ اگر ڈینیل مارکی کی بک نو ایگزٹ فرام پاکستان پڑھیں تو اس نے بہت کچھ بکواس بھی کیا ہوا ہے اس کے اندر، لیکن اس میں اس نے ایک چیز بڑی کلیئر لکھی ہے کہ پاکستان کو چھوڑنا تو ناممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ رہنا بھی ایک بہت بڑا عذابناک ہے۔ یعنی کہ اس وقت پاکستان خطہ میں، ورلڈ میں دنیا کی مجبوری بن چکی ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دشمن کا ایک چال ہوتی ہے، وہ خوف پھیلاتی ہے، پروپیگنڈا کرتی ہے، تو پلیز بحیثیت قوم آپ متحد ہو کر اس پروپیگنڈے کو مسترد کریں اور انجوائے کریں۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، خوف کو دور کریں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاکستان کو، کوئی نمبر نہیں لگتا۔ دنیا کی 7ویں بڑی طاقت الحمدللہ آپ کی پاکستان آرم فورسز ہیں، جنہوں نے ہر موقع کے اوپر، جب آپ ایٹمی طاقت نہیں تھے اس وقت بھی، اور اب تو آپ دنیا کی، مسلم دنیا کی ایٹمی طاقت ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نہ کرے اگر کوئی برا وقت آتا ہے تو اس کو بھرپور جواب دیں گے۔ آپ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں، اپنی ریاست کے ساتھ متحد ہو کے کھڑے رہیں، خوف کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔